یہ باہر نکل کے دکھائے عوام میں تو عوام اس کا کیا حشر کرے گی. وہ کرسٹیز والا تو ایک کہتے ہیں نا کہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے. لیکن بے شرم انسان، بے حیا انسان، دو نمبر انسان، فراڈ پرسن، اور وہ پاکستان کا چیف جسٹس بن جانا، اور جس طریقے سے عدلیہ کی بربادی کی ہے اس بندے نے، وہ بہت افسوسناک ہے. اور جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. تو اسی میں ہی جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو سیکنڈ ان کمانڈ تھے، جنہوں نے چیف جسٹس بننا تھا، اصل میں تو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ کہانی جو ہے، جب یہ خبیث انسان چیف جسٹس بنا، یہ کہانی شروع ہوتی ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی سے اور اعجاز الاحسن سے. ان کا کوئی نام ہی نہیں لے رہا، اس وجہ سے کہ ظاہر ہے وہ ان حالات میں ان کو ریزائن کرنا پڑا کہ یا جانا پڑا، کہ بہرحال بہت مشکل تھا وہ بھی ان کے لیے بھی. سنا ہے کہ اعجاز الاحسن صاحب کی فیملی کو کہا گیا تھا کہ ان کا قلع کما کر دیں گے اگر آپ نے ریزائن نہیں کیا تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے جو سینئر جج تھے وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے. تو منصور علی شاہ صاحب نے آج ایک لیٹر شائع کیا ہے. وہ آج کی جو یہ ریفرنس تھا، جو تقریب کہہ لیں، جو ذلت اور رسوائی کی تقریب تھی قاضی فائز عیسیٰ کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ذلت اور اتنی رسوائی، اور پھر اس پہ بھی یہ بندہ فخر کرے تو کمال ہے. تو اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ کو کہا ہے کہ اس بندے نے جتنا چارج شیٹ ہے، بلکہ سب سے سینئر جج جو کہ قاضی کے سیکنڈ ان کمانڈ تھے، پلس پاکستان کی عدلیہ کی بدقسمتی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس نہیں بنایا گیا. اور وہ کن کو خوش کرنے کے لیے قاضی نے یہ سارا کام کیا؟ وہ لٹو تے پھٹو پارٹی، کرپٹ لوگ، دو نمبر لوگ، سیاستدان کے جو اب اس وقت ہمارے اوپر براجمان ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے قاضی نے یہ سارا کیا. تو اس پہ جو ہے نا وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جب عدلیہ برباد ہو رہی تھی، عدلیہ میں تقسیم قاضی فائز عیسیٰ نے زیادہ کی، عدلیہ کے اوپر حملے ہو رہے تھے، اور ان لوگوں کے طرف سے حملے ہو رہے تھے کہ جو ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں وہ ڈگڈگی والا وہ بنا لیں. تو قاضی فائز عیسیٰ نے بجائے اس کے کہ اس کا یہ مقابلہ کرتا، اپنے انسٹیٹیوشن کی حفاظت کرتا، عدل کے اوپر وہ کرتا، لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کی حفاظت کرتا، یہ شتر مرغ بن کے جو ہے نا وہ بیٹھا رہا، اپنا سر نیچے کر کے بیٹھا رہا. بلکہ یہ بھی کہنا چاہیے سر نیچے کر کے نہیں، سہولت کاری کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس بندے نے ان کی سہولت کاری کی، بڑے سخت الفاظ لکھے ہیں. اور اسی سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے کس طریقے سے یہ جو لٹو تے پھٹو پارٹی ہے، دو نمبر پارٹی ہے، نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، بلاول، اور اس کے بعد ایم کیو ایم، اور اس کے بعد جو بھی کہہ لیں عاصم منیر، جو بھی آپ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، کہ قاضی نے کس طریقے سے ان کی مدد کی ہے. اور یہ جو ہیں اپنے خواجہ ٹلی اور جو یہ رانا ثناء اللہ جیسے لوگ، ان کی کس طریقے سے سہولت کاری کی ہے قاضی نے. تو بہرحال یہ جی چارج شیٹ ہے منصور علی شاہ صاحب کی. بہرحال افسوسناک بات یہ ہے کہ ان کو جج نہیں بننے دی گیا، اور اس میں کہتے ہیں کہ سب سے جو کلیدی کردار ادا کیا ہے وہ اس خبیث نے کیا ہے. اور یہ وہ سب سے بڑا خبیث ہے کہ اس کی سب سے زیادہ مدد جب اس کے اوپر اپنے اوپر تھا وہ کیا ہے انہوں نے، منصور علی شاہ صاحب نے، جو لیگلی بنتی تھی، لا کے مطابق بنتی تھی. تو بہرحال یہ جی ساری صورتحال ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ کو برباد کیا ہے، عدلیہ کو تباہ کیا ہے، اور عدلیہ کی جو ساکھ ہے اس کو ختم کر دیا ہے. اب دیکھتے ہیں آگے آنے والے جو نئے چیف جسٹس ہیں، کیا نام ہے ان کا، یحییٰ افریدی صاحب، وہ اس میں کیا کردار ادا کرتے ہیں، اس کو کس طرف لے کے جاتے ہیں. حالات تو بہرحال خراب ہیں. یہ جو آئینی ترامیم، جو غیر آئینی ترامیم کہنا چاہیے، اور جن لوگوں کی وجہ سے بنی ہے ان کی سٹینڈنگ کیا ہے، وہ بھی دیکھنے والی بات ہے. بہرحال کہتے ہیں کہ ایک آئینی بحران پیدا ہوا پڑا ہے. لیٹس سی واٹ ہیپنس نیکسٹ. انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.